الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 ہم نے کل تلاوت کی تھی اور آج ہم آیت نمبر 27 تلاوت کریں گے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس آیت میں قدرت خداوندی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اقرار کروایا جا رہا ہے، یعنی انسان کے اندر توحید کی روح کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی جیسے پچھلی آیت میں بھی بات ہوئی، قدرت خدا کا بات ہے نا، کہ اللہ کی بادشاہت کے متعلق بات ہوئی، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلت دے، جس سے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے لے لے، خیر اس کے ہاتھ میں۔ یہ پچھلی آیت میں، پھر ابھی اس کی تھوڑی سی مزید مضبوطی کی ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ تولج اللیل فی النہار، خدا رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے باہر نکالتا ہے، تخرج اخراج کرتا ہے، نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے، بغیر حساب۔ جی آج ایک ہی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، پریشان نہیں ہو، اسی آیت کو پڑھیں گے۔ پہلے لفظ، اس لفظ کو سمجھیے، تولج کو، لفظ تولج، تولج کا معنی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کسی تنگ جگہ پر داخل ہونا، یعنی جہاں پر جگہ کی تنگی ہو۔ واو لام جیم جو ہے اس کا مادہ ہے کہ بتدریج جس میں آہستہ آہستہ داخل کیا جائے، یعنی یک بار اس پہ داخل نہ ہونا، بلکہ آہستہ آہستہ اس میں دخول کیا جائے، اس میں اندر داخل ہوا جائے، تو اس کو تولج کہا جاتا ہے۔ اب رات اور دن کے متعلق لفظ تولج کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ شب اور روز جو ہے وہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ اگر رات چھاتی ہے تو رات بھی آہستہ آہستہ چھاتی ہے، اور پیک ٹائم میں بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور اس طرح جب صبح نمودار ہوتی ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہے، ہلکی ہلکی سا نا صبح نمودار ہوتی ہے اور پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اس لیے لفظ تولج استعمال کیا۔ خدا کی تخلیق ایک ہمارے لیے معجزہ ہے، یہ ایک دلیل ہے کہ خدا نے نہ رات کی تاریکی کو ہمیشہ کے لیے رکھا، نہ دن کی روشنی کو ہمیشہ رکھا، بلکہ ان دونوں کو ایک دوسرے میں داخل کیے رکھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس رات دن کے پھیر سے زندگی جو ہے وہ ممکن ہو سکی، زندگی ممکن ہو پائی ہے۔ اگر اس طرح سے نہ ہوتا، دن رات کا تبادلہ نہ ہوتا، تو زمین پر زندگی، حیات مشکل ہو جاتی، ممکن نہ تھی۔ اچھا، یہ جو رات اور دن کا آنا ہے، یہ کیسے معجزہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے دلیل ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک ذات ہے جو اس رات دن کے پھیر کو ترتیب سے چلا رہی ہے۔
اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر سورہ نور میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے، تبدیل کرتا رہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یہ رات دن کی تبدیلی جو ہے یہ صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے. ایک اور جگہ پر رات دن کو اللہ نے ایک آیت قرار دی ہے، وہ آیت لہم اللیل، ان کے لیے رات ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، اس رات سے ہم دن چھین لیتے ہیں، جس سے ہم دن کو چھین لیتے ہیں، یعنی دن واپس لے لیتے ہیں، رات چھا جاتی ہے. تو یہ رات کا آنا بھی ایک نشانی ہے، ایک دلیل ہے، ایک معجزہ ہے اور ایک عبرت ہے. لہذا دن رات کا ہیر پھیر یہ خدا کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر کسی کے چلانے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جو قدرت خداوندی بیان کی ہے قرآن مجید میں 12 مرتبہ بیان ہوئی ہے، رات دن کے متعلق یہ قرآن مجید میں 12 مرتبہ ذکر آیا ہے. رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنا، یا شب و روز میں وقت کا پھیلنا یا سکڑنا. آپ دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ رات لمبی ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ دن لمبا ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑا ٹائم بڑھ جانا یا ٹائم کا کم ہو جانا. یہ موسموں کی تبدیلی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ واضح طور پر اللہ دلیلیں دے رہا ہے ہمیں. دن رات اور موسموں کی تبدیلی کیا ہے؟ یہ الہی برکات ہیں. تخلیق کائنات میں جو بھی تبدیلی نما ہوتی ہے وہ اللہ کی حکمت سے ہے. کائنات کے نظم اور اس کے قانون اور اس کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے نظام کو چلانے کے لیے یہ خدا کی حکمت ہے. خدا جس طرح چاہتا ہے اس کو بہتر انداز سے انجام دیتا ہے. اور اسی طرح سے اگلا لفظ استعمال کیا اللہ نے، تخرج الحی من المیت. میں نے جیسے کہا نا کہ یہ دن اور رات کا آنا اور رات کا دن ہونا یہ کائنات میں زمین میں اس لیے ضروری ہے کہ اس میں زندگی جی جا سکے، اس میں حیات ممکن ہو سکے. آیت کے دوسرے حصے میں یہی چیز بیان ہو رہی ہے کہ یہ رات اور دن کا رات ہونا، اور پھر وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، یہاں سے کیا ہے؟ اس کا تعلق جڑ گیا، دن رات کے آنے جانے سے زندگی کا تعلق جڑ گیا. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، زندگی نکلتی ہے. بے جان چیزوں سے جاندار پیدا ہوتا ہے. لہذا خدا ہی ہے، وہ ذات ہے جو بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے. اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی کی جا سکتی ہے. اگر دیکھیں یہاں میت سے مراد بے جان ہے، یعنی یہاں میت سے مراد مردہ نہیں ہے کہ مرا ہوا تھا پہلے ہم زندہ ہو گئے نا. یہاں پر ایک تو مادی لحاظ سے ہے کہ وہ ایک عام نطفہ جس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے اس کے اندر جان ڈالی. وہ پوری ترتیب اللہ نے بتائی ہے قرآن میں کہ ہم نے اس کے اندر ہڈیاں گوشت لگایا اور پھر اس کا روح پھینک دی اور سارا اس طرح سے ترتیب بیان کیا. تو یہاں سے سمجھیں کہ تخرج الحی من المیت، میت سے حیا کیا ہے، یعنی مردہ سے بے جان سے زندگی دی ہے. ایک یہ معنی ہو سکتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہاں پر یہ ہو سکتا ہے معنوی طور پر کہ حیات سے مراد معنوی زندگی لے سکتے ہیں ہم، یعنی ایمان اور علم کی زندگی. اور موت سے مراد معنوی موت لے سکتے ہیں، یعنی کفر و جہالت کی،
کہ کفر و جہالت سے ہم نے ایمان اور علم کو نکالا ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ نے بے جان، ایک تو ہم مادی مثال دی، وہاں پر نطفے کی مثال دی، یہاں پر آپ مانوی مثال لے سکتے ہیں کہ بے جان یعنی کافر اور جاہل سے جاندار یعنی مومن اور عالم پیدا کیے، یعنی اہل علم نکالا وہاں سے، ایمان نکالا وہاں سے. اسی طرح دوسرا مرحلے میں پھر اللہ نے کیا کہا؟ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. یعنی پہلی مرتبہ ہم نے کیا کیا؟ مردہ سے، بے جان سے زندہ کیا، جان نکالی، جان دی، زندگی دی. اور پھر دوسرے مرحلے میں کیا ہے؟ تخرج المیت من الحی، پھر زندگی سے موت نکالی. یعنی ہم اللہ کو در حقیقت خطاب کر رہے ہیں کہ تو ہی ہے جو جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے. اب اس کو ہم دونوں معنی میں استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر مادی طور پر دیکھیں کہ ایک انسان کو زندگی حاصل ہو گئی، اب وہ زندگی گزارنے کے جاندار ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر چلا گیا موت کی طرف، یعنی بے جان ہو گیا، مردہ ہو گیا، ایک لاش بن گیا. اور دوسری تفسیر بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک جاندار یعنی ایک مومن ہونے کے بعد، ایک اہل علم ہونے کے بعد بھی انسان بے جان ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کفر و جہالت پیدا ہو سکتی ہے. اور دوسرا معذرت، یہ اس طرح معنی نہیں کر سکتے، اس کو اس طرح معنی کریں گے کہ جو جاندار ہے، جو اہل علم ہے، یعنی اس تخلیق کے مرحلے میں اگر ہم دیکھیں، تخلیق کے مرحلے میں تو ایک مرتبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان سے، کفر سے ایمان نکالا، یعنی آپ پہلے کفر کی حالت پہ تھے، وہاں سے آپ ایمان کی حالت میں آ گئے. اور پھر جیسے قرآن کہتا ہے کہ آپ منکر بھی ہو گئے، یعنی واپس پلٹ گئے، مرتد ہو گئے، تو اس مرحلے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایمان کی حالت سے پھر کفر کی طرف چلے گئے. یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں اور اللہ کر سکتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، یعنی ہم مانوی طور پہ کہیں. لیکن اگر سادہ معنی وہی کریں تو وہ درست زیادہ بیٹھتا ہے کہ ایک بے جان نطفے سے ایک جان خلق کی اور اسی جان کو پھر بے جان بنا دیا، یعنی مردہ کر دیا. آواز آ رہی ہے میری؟ جی. خوب. اب یہاں پر یہ دو باتیں ہوئیں، پہلی بات رات اور دن کی اور دن اور رات کی، اور دوسری بات زندہ اور مردہ کی. اب یہاں پر ان دونوں باتوں کے بعد ایک خلاصہ دیا ہے اللہ نے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے اسے تو رزق دیتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے. اب یہاں پر رزق کی بات کیوں آ گئی اور یہاں پر رزق کی بات کا معنی کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ توجہ طلب ہے. رزق کی تعریف سمجھنی چاہیے پہلے کہ رزق ہوتا کیا ہے. معذرت مائک بند کیجیے گا، یہ بنت کے نام سے جو ہیں. رزق ہوتا کیا ہے اور پھر بے حساب رزق کس طرح سے آتا ہے. ہم نے رزق کا معیار جو بنایا ہوا ہے اس کو بھی سمجھیے اور اللہ کے رزق کے معیار کو بھی سمجھیے، کوشش کیجیے. رزق اس عطیے کو کہتے ہیں، اس عطا کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی ضرورت اور احتیاج کو پورا کرے، یعنی کسی چیز کی ضرورت کو پورا کرے، اس چیز کے لیے رزق استعمال کرتے ہیں کہ یہاں پر ضرورت پوری ہو گئی ہے، یعنی اس کو جتنی چیز کی ضرورت تھی یہ اس کو عطا ہو گئی ہے، یعنی یہ رزق مل گیا اس کو. ٹھیک ہے. اب وہ رزق چاہے مال کی صورت میں ہو، دولت کی صورت میں ہو، علم کی صورت میں ہو، حکمت کی صورت میں ہو، حکمرانی کی صورت میں ہو، سلطنت کی صورت میں ہو، کسی بھی لحاظ سے جس جگہ جو ضرورت ہو وہ وہاں پر پہنچ جائے تو اس کا وہاں ہونا یہ رزق کہلاتا ہے کہ اس کو رزق عطا ہوا ہے.
یعنی عطا ہونے اور عنایت کے معنی میں بھی یہ لفظ رزق استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ نے ایک اور جگہ پر اسی عنوان کو ذکر کیا ہے، حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دے. یعنی اللہ نے رزق کا جو بندوبست ہے وہ اپنے ذمہ لیا ہے، اور وہ رزق مادی نہیں ہے صرف. مثلا اگر مادی ہو تو ہم کیا سمجھیں گے؟ صرف زمین سے نکلنے والا یہ اناج رزق ہے جی، مثلا گندم ہے، چاول ہے، یہ رزق ہے نا. زمین و آسمان کی بات کی ہے، یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں میں سے اور زمین میں سے رزق دے. اور کھانے پینے کے متعلق بھی رزق ہی استعمال کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں نفی کر رہا ہوں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو رزق نہیں کہتے ہیں، لیکن صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے. اب کھانے پینے کے متعلق بھی قرآن مجید پہ ایک آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 5 میں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور اپنے وہ مال جن پر اللہ نے تمہارا نظام زندگی قائم کر رکھا ہے اسے بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، البتہ ان میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ. یعنی وہ جو مال، وہ جو رزق تمہارے پاس موجود ہے وہ کھانے پینے کے متعلق بھی آئے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یعنی ان کو وہاں سے رزق دو. رزق سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ آپ بے وقوف کے ہاتھ میں سارا کچھ تھما نہ دو، بلکہ اس کو آپ وہاں سے کھلا پلا سکتے ہو تاکہ اس کو ضرورت پوری ہو جائے. ایک وہی معنی وہی نکل آیا ضرورت پوری ہونے کے متعلق. کھانا پینا بھی انسان کی زندگی کا ایک لازمہ ہے، ضرورت ہے، تو اسی عنوان سے معنی آئے گا. اور دعاؤں میں عموماً جب ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ ہمارا رزق، تو ہمیں رزق دے. ہم وہاں معنی کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں عطا کر، تو ہمیں دے. ٹھیک ہے، تو یہاں دینے کے معنی میں بھی جو لفظ عطیہ کے معنی میں، ہدیہ کے معنی میں رزق استعمال کیے جاتے ہیں. رزق یعنی ہر وہ چیز کہ جو احتیاج کے مطابق ہو، ضرورت کے مطابق ہو. اب یہاں پر اولاد ہے، مال ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، سورج ہے، چاند ہے، یعنی زمینی اور آسمانی چیزیں یہ ساری رزق میں شمار ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ضرورت احتیاج ہیں. پھر یہاں پر اللہ نے کیوں کہا کہ بے حساب رزق، بغیر حساب، یعنی وافر مقدار میں، بے شمار. اب بے شمار کہہ کر ایک چیز تو واضح ہوئی کہ اللہ کی وسعت زیادہ ہے، یعنی اللہ جو ہے خیر الرازقین ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک اس کا شمار نہیں ہے. پہلے چیز یہ واضح ہونی چاہیے کہ وہ جو اللہ کی عطا ہے اس کو ہم شمار نہیں کرتے بغیر حساب. ایک لحاظ سے ہم پہلے کہیں گے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. دوسرا اس کا یہ کہیں گے کہ اس کا حساب اللہ کی قدرت میں تو ہے. اب یہ کہنا کہ بیان حساب کہ اللہ کی قدرت میں اس کا حساب نہیں ہے، اللہ اس کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، نہ، یہ معنی نہیں بنے گا. بلکہ اللہ عطا کرتا ہے اور اس کا حساب کتاب نہیں مانگتا. ایک یہ معنی ہے. مثال کے طور پر ایک اور جگہ میں نے روایت پڑھ رہا تھا کہ آپ جو ضرورت کے مطابق کھاتے ہو، پیتے ہو، حلال کھاتے ہو، یعنی وہ جو شرائط ہیں اسی حساب سے جو آپ ضرورت کے مطابق کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو، اللہ اس کی باز پرس نہیں کرے گا. یہ ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی بغیر حساب، کہ اللہ نے حساب کتاب نہیں کرنا. ہاں جی، آپ نے کتنی روٹیاں کھائی تھی، کتنے لقمے لگائے تھے، ایسا نہیں ہے. حلال کے متعلق ضرور بات ہے، لیکن یہاں پر حساب کتاب نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہاں جی 5 روپے وہاں خرچ کیے، 10 روپے وہاں خرچ کیے، ایک حساب کتاب بنتا جا رہا ہے، ویسا نہیں ہے. اور اس کا تیسری بات یہاں سے یہ نکلتی ہے کہ بے شمار اور وافر مقدار میں رزق دینا
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رزق کا حساب تمہارے جمع خرچ سے باہر ہے. وہی پہلی بات کا عنوان بنے گا. یعنی ہم جو خرچہ حساب بناتے ہیں، ایک اپنا کیلکولیشن کرتے ہیں، اس سے یہ باہر ہے. ایک یہ بات. جو تیسری بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو یہاں سے مجھے ملے گا پیسہ، یہ کام کروں گا تو یہاں سے مجھے مال ملے گا، مویشی ملیں گے، بچت ملے گی، پیسے ملیں گے، یعنی جو بھی زندگی کا ہے. یعنی ہماری ایک سوچ ہوتی ہے کہ رزق کا سلسلہ یہاں سے عطا ہونا ہے. اللہ کی سوچ والا الگ ہے. اللہ کہتے ہیں بغیر حساب، یعنی جہاں تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی، اللہ تمہیں وہاں سے بھی رزق دے گا. یعنی جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ نے رزق وہاں سے دینا ہے. یہ یہاں پر ایک دو معنی جو ہے جو بیان ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے. اگر میری آواز آ رہی ہے تو اپنی حاضری کے طور پر ایک صلوات پڑھ دیجئے. کیونکہ ہم نے آج یہی ایک ہی آیت پڑھنی ہے تو تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت کروں گا، 5-10 منٹ مزید، اور یہاں ختم کریں گے. رزق میں لوگوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. ضرور آپ کے دماغ میں سوال آئے گا، ذہن میں آئے گا کہ اللہ دے رہا ہے تو مجھے ضرورت کے مطابق کیوں نہیں دے رہا؟ فلاں کو تو بھر بھر کے دے رہا ہے، مجھے کم کیوں دے رہا ہے؟ یہ خدا کی حکمت ہے. اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج کرنا بھی خدا کی حکمت ہے. یعنی کسی کو غریب رکھا، کسی کو مزدور رکھا، کسی کو مستری رکھا، کسی کو ٹھیکیدار بنایا، ٹھیک ہے، کسی کو مالک بنایا، یعنی اس کا اوپر گھر کا مالک، جو میں مثال دے رہا ہوں مستری کی. یا اسی طریقے سے کسی کو کمپنی میں ملازم بنایا، کلرک ہے، کوئی کمپنی کا مینیجر ہے، کوئی اس کا باس ہے. یہ ترتیب کیوں رکھی ہے؟ اس لیے تاکہ اجتماعی زندگی کو بہتر کیا جا سکے. اور اس سے بھی اللہ ایک مقصد لیتا ہے. غریب رکھ کر اور کسی کو امیر رکھ کر، کسی کو دے کر اور کسی کو کم دے کر، کسی کو زیادہ دے کر. معذرت، یہ کم زیادہ کی تو بات ہی نہیں ہے نا. خدا اپنی حکمت کے تحت جس کو جو ضرورت ہے اس کو دے کر، اللہ دیکھتا ہے کہ اس میں سخی کون ہے، سخاوت کون کرتا ہے، اظہار کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے، کفایت شعاری کون کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں بڑا کرنا چاہ رہا ہے. رزق میں یعنی اس تقسیم کا جو فرق ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت کس طرح سے ہے؟ اللہ سخی بنانا چاہتا ہے، صابر بنانا چاہتا ہے ہمیں، کفایت شعار بنانا چاہتا ہے ہمیں. کیونکہ جب ایک جیسی حالت ہوگی تو یہ ایک بہترین صفات جو ہیں وہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوں گی، ایک جیسی حالت میں پیدا نہیں ہونے والی. مثلا اگر ہم کہیں کہ جی سارے امیر ہو جائیں تو پھر ان امیروں کے کام کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ مزدوری کون کرے گا، یہ ملازمت کون کرے گا، یہ کھیتی باڑی میں تعاون کون کرے گا؟ لہذا یہ ساری صفات اگر سب ایک جیسے ہو جائیں تو اللہ کی یہ خوبصورت صفات جو اللہ انسان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے اس سے تو پھر سلسلہ محروم ہو جائے گا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، دوسرے کے پاس کمتر ہو، یا کوئی دوسری نعمت ہو، تو لوگ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے قریب ہوں گے. ٹھیک ہے، دینے والے میں سخاوت آئے گی، جبکہ نعمت وصول کرنے والے میں کیا ہے؟ کفایت شعاری آئے گی، عفت آئے گی، صبر آئے گا. تو یہ رزق کی تقسیم چاہے مادی لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی خدا کی حکمتیں ہیں. خدا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا. لہذا بغیر حساب کے سے مراد یہاں پر ایک اور مرحلہ بھی ذکر آئے گا. منتشاء کی بات آ رہی ہے پیچھے جب ہم نے بات کی نا، اور اسی کا کنیکشن یہاں بغیر حساب کے ساتھ بھی ہے. ترزقو منتشاء، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی رزق کی ذمہ داری یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے. یعنی ہوتا ہے نا کہ کچھ دے دو کچھ لے لو. مثلا آپ نے
کوئی چیز خریدنی ہے، اس کے بدلے میں آپ نے عوض دے دیا، یہ اس حساب سے نہیں ہے کہ اللہ نے آپ سے کچھ لینا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو رزق دینا ہے. ہرگز ایسا یہ معنی نہیں ہے. یہ منتشاؤ کی بنیاد پر ہے، منتشاؤ کی بنیاد پر، یعنی وہ جس کو چاہے، کیونکہ اللہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہ رہا، رزق دے کر کچھ بدلہ نہیں چاہ رہا. اگر بدلہ چاہے تو اللہ محتاج ہے، اور خدا محتاج نہیں ہوتا. اور پھر منتشاؤ کہہ کر بغیر حساب بھی کہا، یعنی جس کو تو چاہے بغیر حساب دیتا ہے. اور اب یہاں پر ایسا نہیں کہ سب کو دے دیتا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن اس میں ترتیب اللہ کی اپنے اختیار میں ہے. بعض کو اس کے عمل اور کوشش کے مطابق دیتا ہے، بعض کو اس کے عمل اور کوشش کے مطابق نہیں دیتا. اب جو دیتا ہے اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے، اور جہاں پر نہیں دیتا وہاں پر بھی خدا کی حکمت کارآمد ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے اس دیے ہوئے پر شکر ادا کرنا ہے کہ جب ہم نے جو چیز ہماری ہے ہی نہیں اور اللہ ہمیں دے رہا ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا ہے. اور اگر نہیں دے رہا تو جب چیز وہ میری ہے ہی نہیں تو اس کی طلب میں کیوں جو ہے ناشکری کروں، کیوں میں کفران کروں، بلکہ اس پر بھی شکر ادا کروں کہ اللہ تو نے دے دیا ہے تب بھی مہربانی تیری شکریہ، نہیں دیا تو تب بھی مہربانی شکریہ کہ وہ چیز میری نہیں ہے، تیری ہی ہے. لہذا اللہ کا یہ لطف و کرم ہے کہ اللہ منتشاؤ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ بغیر حساب دیتا ہے. لہذا اس آیت میں 3 باتیں ہوئی ہیں، ایک دن اور رات کا، دوسرا زندہ اور مردہ کا، جاندار اور بے جان کا، اور تیسری بات رزق کی. اب اس کی ترتیب کو سمجھیے تو آپ کو ایک مطلب سمجھ آئے گا ایک ہی لائن میں. پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر اگر بات سمجھیے، پیچھے کیا کہا تھا؟ عزت و ذلت، ملک دینا اور ملک لینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ کو کیا کہا؟ تو خیر کا ہاتھ ہے، بیدک الخیر، تیرا ہاتھ خیر کا ہے. اس خیر کی ہاتھ کی علامت یہ ہے کہ وہ بھلائی کرتا ہے، دن کو رات دیتا ہے، رات کو دن کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے. اور پھر ترتیب اس طرح سے ہے کہ وہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یعنی تخلیق کی بات بھی آ گئی یہاں پر، اور اس تخلیق کو زندگی دینے کی بات بھی آ گئی. یعنی دن اور رات ایک تخلیق ہے خدا کی، تخلیق کائنات کی بات آئی، پھر اس میں زندگی دی، اس کی بھی بات آ گئی. اب زندگی گزارنے کے اسباب کی بھی بات آ گئی کہ جہاں تخلیق ہم کرتے ہیں، جہاں ہم زندگی دیتے ہیں، وہیں رزق کا بندوبست بھی ہم کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آج کے لیے اتنا مختصر سا سلسلہ کافی ہے، وقت زیادہ ہو گیا تھا اس لیے لیٹ شروع ہوئے آج ہم. اور آج اسی آیت کو آپ توجہ کیجیے گا، دوبارہ سن لیں آیت کو. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم.